السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج منگل ہے 18 مئی سن 2021۔ کابینہ کا آج جو اجلاس تھا اس میں بڑی صحیح گرما گرمی ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو راولپنڈی رنگ روڈ ہے اس کے اسکینڈل میں غلام سرور خان کو آج بڑی ڈانٹ پلائی اور کہا کہ آپ نے یہ پریس کانفرنس کیوں کی۔ یہ بیسیکلی جو رنگ روڈ کا معاملہ ہے اس نے بہت سارے اس میں کریکٹرز ہیں اور بہت ساری اس میں سیاست ہے۔ ہمارے ہاں جو منافقت ہے، جو بے ایمانی سے پیسے بنائے جاتے ہیں، یہ ساری کی ساری کہانی ہے اس میں۔ عام طور پر تو یہ اب سمجھا یہ جا رہا ہے کہ اس میں زلفی بخاری اور غلام سرور خان یہ دو بینیفیشری ہیں، اس میں یہ ہو سکتے ہیں دونوں بینیفیشری، لیکن ایک اور بہت بڑا نام آپ حیران ہو جائیں گے، اس کا جو بینیفیشری ہیں وہ ہیں ڈاکٹر توقیر شاہ۔ اب ڈاکٹر توقیر شاہ کون ہے؟ ڈاکٹر توقیر شاہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو سابق ہیں جناب شہباز شریف صاحب، ان کے دستے راست رہے۔ جس وقت ماڈل ٹاؤن کی کلنگ ہوئی تھی وہاں پر واقعہ ہوا تھا تو وہ ان کے چیف منسٹر صاحب کا جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ تھے۔ پھر اس کے بعد ان کو باہر بھیج دیا گیا تھا جنیوا میں ایک پوسٹنگ دے کے، کیونکہ ان کے اوپر یہ خطرہ تھا کہ وہ چارج وارج نہ لگ جائے اور وہ کہیں کو پکڑے نہ جائیں ماڈل ٹاؤن کلنگ میں۔ تو ابھی جو سب سے بڑے بینیفیشری اس پوری کہانی میں ہیں، اس پوری یہ جو اٹک لوپ جو بنایا گیا، اس میں سب سے بڑے بینیفیشری جو ہیں وہ توقیر شاہ ہیں۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اگر شہباز شریف کی، نواز شریف کی حکومت ہے تب بھی وہ آگے تھے، اور اب اگر یہاں پر عثمان بزدار کی گورنمنٹ ہے تو بھی سب سے بڑے بینیفیشری وہ ہیں۔ اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب بہت زیادہ تنقید کر رہی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو شروع میں پہلے بتا دوں کہ جس نے یہ سکینڈل پکڑا ہے وہ کون ہے۔ آپ یہ بھی سن کے حیران ہو جائیں گے کہ یہ جو ڈسکا کا الیکشن تھا جنہوں نے کروایا تھا، گلزار حسین جو کمشنر تھے، وہ ایکچولی کمشنر پنڈی ہیں، اور انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو یہ بتائی بات کہ جناب یہ جو رنگ روڈ ہے اس میں اٹک لوپ کا اضافہ کیا گیا ہے، اس میں 5 ایگزٹ دیے گئے ہیں۔ پہلے یہ تقریباً 30-36 کلومیٹر تھی، اتنا ہی اس میں اضافہ کیا گیا، تو اس میں بہت سارے لوگوں نے بڑا پیسہ بنایا اور ان پر پریشر بھی بڑا پڑا، لیکن انہوں نے اس میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی۔ اس میں جن لوگوں کے نام آئے ہیں اس میں زلفی بخاری ہیں، اس میں توقیر شاہ ہیں، اس میں غلام سرور ہیں، اور بھی بہت ساری سوسائٹیز کے لوگ ہیں جو اس کے بینیفیشری ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ جو سنگجانی کا علاقہ ہے اس میں آصف علی زرداری صاحب نے کئی ہزار ایکڑ زمین بے نامی خریدی ہوئی ہے، کئی ہزار ایکڑ۔ اب ان کی بھی کوئی سوسائٹی بن رہی ہے، ان کو بھی اس میں کوئی بینیفٹ ہوا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن سنگجانی میں کئی ہزار ایکڑ اراضی جو ہے وہ جناب آصف علی زرداری نے بے نامی خریدی ہوئی۔ میرے پاس اس کی پوری تفصیلات ہیں، پوری اس کی ڈیٹیلز ہیں میرے پاس۔ اب انہوں نے تو اس پر کمشنر نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ نے ان کو آج جو عطا تارڑ صاحب نے، جن کو کل سیاسی چیخا کہا تھا جناب غلام سرور خان نے، انہوں نے ان کو آج کہہ دیا کنٹوٹا کمشنر۔ اب یہ لینگویج اس لیے اتنی زیادہ شدید ہوتی جا رہی ہے کیونکہ کوئی کسی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں ساری اس کہانی پہ کہ یہ بیسیکلی کیسے یہ معاملہ ہوا کیسے۔ اب اس میں غلام سرور خان صاحب نے بڑی پریس کانفرنس کر دی کل۔ آج کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے، اور اگر آپ کو بھی چاہیے یہ تھا کہ آپ جس طرح ڈاکٹر بابر اعوان نے استعفیٰ دیا تھا، جس طرح سبطین خان نے استعفیٰ دیا تھا، جس طرح علیم خان نے استعفیٰ دیا تھا اور انکوائریز کو فیس کیا تھا، اگر آپ کو بہت ہی زیادہ کوئی چیز آئی ہوئی تھی، جوش تھا یا آپ ہرٹ تھے، تو آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے یہ نہیں کیا۔ اور کابینہ میں کسی بھی ممبر نے غلام سرور کی اس معاملے پر حمایت نہیں کی۔ دوسری جانب زلفی بخاری جو وزیر اعظم کے بہت ہی کلوز معاون اور ان کے بڑے قریبی دوست، انہوں نے بھی آج 5:30 بجے ادھر اسلام آباد پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کرنی تھی، لیکن ان کو روک دیا گیا۔ ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ یہ نہ کریں، اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کے لیے بڑی پرابلم آئے گی۔ تو انہوں نے پھر اس پریس کانفرنس کو ملتوی کر دیا۔ اب غلام سرور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی
نام پر کوئی جائیداد نہیں ہے، میرے کسی بچے کے نام پر کوئی نہیں ہے، میرے کسی بھائی کے نام پر نہیں ہے، نہ ہم نے خریدی ہے۔ اگر کوئی ثابت ہو جائے ڈاکومنٹس میں تو میں سیاست سے چلا جاؤں گا۔ یہ بات ناموں پر اب کوئی چیز نہیں بناتا۔ یہ میں جو بات آپ کے لیے ایک سوال ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک سوسائٹی ہے نووا سوسائٹی، اس کو کمشنر صاحب نے جو اپنی رپورٹ بنائی ہے اس میں لکھا ہے کہ انتہائی پھرتی سے، انتہائی تیزی سے 1-2 دنوں کے اندر این او سی دیا گیا سول ایویشن ڈپارٹمنٹ نے۔ اب جناب سول ایویشن ڈپارٹمنٹ کس کے انڈر آتا ہے؟ وزیر ہوا بازی کے۔ اور وزیر ہوا بازی کون ہے؟ وہ ہیں جناب غلام سرور خان۔ اور جو لوگ بتاتے ہیں کہ جو غلام سرور خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، جو یہاں پر خرید و فروخت ہو رہی تھی، وہ ساری کی ساری خرید و فروخت جو تھی وہ اس میں شریک تھے اس وقت۔ اب یہ سارا کیش اس میں استعمال ہوا ہے، کسی کے نام پر کوئی چیز نہیں خریدی گئی۔ اور یہ جو بات ہے، اگر خود سرور خان صاحب نے مانا کہ ان کی دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، تو یہ ایک بڑی عجیب سی ساری کی ساری جو بات ہے یہ چل رہی ہے۔ لیکن اس میں جو چیز سامنے آئی ہے اس میں وزیر اعظم صاحب نے کسی طرح سے بھی کوئی کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا۔ حکومت جاتی ہے تو جائے، انہوں نے پھر کہا ہے کہ میں کسی کے آگے بلیک میل نہیں ہوں گا۔ اور آج انہوں نے جو یہ بات کہی ہے اس میں پھر اس بات کا اعادہ کیا گیا۔ اگر ماضی میں ہم اگر نظر ڈالتے ہیں تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ کسی وزیر اعظم نے اپنے انتہائی جو قریبی ساتھی ہیں ان کے حوالے سے کبھی کوئی ایسی بات نہ کی تھی، نہ انکوائری ہوئی تھی۔ یہاں پر جہانگیر ترین کے خلاف انکوائری شروع ہوئی، یہاں پر اور لوگوں کے خلاف انکوائریز ہو رہی ہیں، زلفی بخاری کے خلاف اب یہ انکوائری شروع ہوئی ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ غلام سرور خان صاحب کے حوالے سے بھی بالکل وزیر اعظم نے جو کچھ بھی بات کی ہے وہ بڑی ایک کھلی بات ہے۔ کچھ اور انٹرسٹنگ اس کے فیکٹس ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اب اس میں جن لوگوں کا نام آ رہا ہے، دیکھیں جو کمشنر تھے یہاں پر پنڈی کے، جن کے زمانے میں یہ سارا کام ہوا، یہ واردات ہوئی، وہ ایک بہت بڑے نعت خواں تھے، خوشی محمد صاحب، قاری خوشی محمد، تلاوت بھی کرتے تھے، ایوان صدر میں ہوتے تھے۔ تو یہ ان کے صاحبزادے ہیں اور ٹاؤن کے یعنی سن آف دا ٹاؤن ہے، تو اس لیے ان کے تعلقات بہت زیادہ تھے۔ اور جب تعلقات ہوں تو پھر کام بھی ہوتے ہیں۔ جیسے غلام سرور خان صاحب کا میں نے ذکر کیا، ایک ہی دن میں راتوں رات سول ایویشن نے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دے دیا ان کو، اس نووا سوسائٹی کو جس کا وجود ہی نہیں تھا پہلے۔ اچھا، اب ایک اور اس میں کریکٹر ہیں، تابش، منصور تابش، جو بہت بڑے ایک نعت خواں تھے، ان کے صاحبزادے ہیں۔ اور وہ یہاں پر وہ بھی ایڈمنسٹریشن میں تھے۔ تو بہت ساری جو زمینیں جو خریدی گئیں جو اٹک لوپ میں، ان کے ذمے یہ کام لگایا گیا تھا۔ اچھا، وہ بھی ان کی بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی بڑی مشہور نعت ہے کہ یہ سب تیرا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ضیاء الحق صاحب کو یہ نعت بہت پسند تھی، تو انہوں نے ان سے پوچھا منصور تابش صاحب سے کہ بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا جو بیٹا ہے آپ اس کو نائب تحصیلدار بنا دیں۔ تو وہ نائب تحصیلدار، وہ تابش صاحب نائب تحصیلدار بن گئے، اور اس انکوائری میں اب وہ ان کو بھی او ایس ڈی بنایا گیا۔ جونیئر آفیسر ہیں لیکن بڑے کمال کے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے ہاتھ بھی بتایا جاتا ہے رپورٹرلی بہت لمبے ہیں، اور الحمدللہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے ایسٹس بھی بہت ہیں۔ مینز کا تو مجھے پتہ نہیں، اگر کوئی مینز چیک کرے گا تو کیا صورتحال ہوگی، لیکن ایسٹس بہت ہیں، اور وہ بڑے جونیئر آفیسر ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو بڑی امپورٹنٹ اسائنمنٹ دی گئی یہ ساری زمینیں وغیرہ خریدنے کی۔ اب اس کی تھوڑی سی ایک پولیٹیکل ڈائمنشن پہ آ جاتے ہیں۔ اس کا فائدہ ایک یہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ ہمیشہ سے خواہش رہی کہ چودھری نثار علی خان ان کے ساتھ آ جائیں تحریک انصاف میں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جب تک غلام سرور خان یہاں پر موجود ہیں میں اس طرح کی کسی کہانی میں شریک نہیں ہوں گا، اور میں نہیں آؤں گا۔ اب غلام سرور صاحب جو ہیں اس انکوائری کے نتیجے میں، اور آج کابینہ کے اجلاس میں جس طرح وزیر اعظم نے ان کو ڈانٹ پلائی ہے، اور ان کو بیسیکلی یہ کہا گیا، کیونکہ کل انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ جو مجھے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ انکوائری انکمپلیٹ ہے، اس پر ڈی سی صاحب کے دستخط نہیں ہے، اور یہ ایک سازش ہے۔ تو بیسیکلی وہ پنجاب حکومت کو، اپنی حکومت کو، پی ٹی آئی کی، ان کو چارج شیٹ دے رہے تھے۔ تو آج اس بات پر بھی ان کی بڑی سرزنش ہوئی کہ آپ نے یہ کیا بات کی ہے۔
آپ نے جو یہ الزامات لگائے ہیں ایکسکیوز می جو پنجاب گورنمنٹ پر یا اپنی گورنمنٹ پر کہ مجھے کچھ پھنسانے کی سازش ہو رہی ہے، تو یہ قطعی طور پر ان ایکسیپٹیبل ہے۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو نثار علی خان صاحب کا معاملہ ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اچھا، نثار علی خان صاحب کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی ان سے پچھلے دنوں ملاقاتیں کی ہیں، اس کے علاوہ ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق، وہ مسلسل رابطے میں، رانا تنویر کیونکہ وہ ان کے بڑے قریبی عزیز ہیں تو وہ بھی یہ بات ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی بھی خواہش ہے کہ وہ آ جائیں ان کے ساتھ۔ تو اب جو غلام سرور خان صاحب اگر اس انکوائری میں ملوث پائے جاتے ہیں، فائنلی ایونچولی یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا جس کا ان پر الزام ہے، تو پھر جو نثار علی خان صاحب ہیں اگر وہ پی ٹی آئی میں آنا چاہیں تو ان کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن جو ان کے قریبی ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نثار علی خان صاحب استعفیٰ دینے والے ہیں اسمبلی سے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کا بیٹا تیمور جو ہے وہ الیکشن لڑے وہاں سے، اور وہ چاہتے یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ان کی حمایت کرے، وہ انڈیپینڈنٹ جیتے، اس کے بعد پھر وہ دیکھے گا کہ وہ کس طرف جائے گا، اور چودھری نثار علی بھی اپنے معاملات دیکھ لیں گے کس طرف انہوں نے جانا ہے۔ تو بڑا انٹرسٹنگ یہ سینیریو ہے، لیکن کھربوں اربوں روپے کی یہ کرپشن جو رنگ روڈ ہے، اس نے پاکستانی نظام کے اندر جو منافقت ہے اس کو ایکسپوز کیا ہے۔ جس طریقے سے بڑے آدمی مل کر کھاتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی جماعت سے بھی ہو، لیکن آپس میں ان کا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ جب بھی موقع ملتا ہے وہ مال کھاتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر توقیر شاہ دیکھ لیں، شہباز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کے دستے راز تھے۔ اب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے تو شہباز شریف اور نواز شریف سفر کر رہے ہیں، لیکن توقیر شاہ صاحب نے اپنی دیہڑی خوب لگائی ہے، وہ اٹک لوپ بھی بنا لیا۔ زلفی بخاری کے وہ قریبی عزیز بتائے جاتے ہیں، فرسٹ کزن تو نہیں ہے لیکن قریبی عزیز بتائے جاتے ہیں۔ تو یہ انہی لوگوں کی موج ہے۔ لیکن عمران خان نے جس ریزالو کا اظہار کیا، گورنمنٹ جاتی ہے تو جائے، بالکل نہیں چھوڑوں گا، اور عثمان بزدار نے بھی اپنے قائد کی بات کو سنا ہے۔ میرے پاس انفارمیشن ہے، بڑے اہم لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اس انکوائری کو جانے دیں، اس آفیسر کو نہ چینج کریں۔ عثمان بزدار نے کہا کہ نہیں، وزیر اعظم کا آرڈر ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، بالکل کسی طرح سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک ایشو تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور جیسے جیسے اس کی اپڈیٹ آتی جائے گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔